الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولا ما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة والبدية على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي والنبي الكريم الصلوات. دعا پروردگار عالم بانیان کی یہ پرخلوص محنت اپنی بارگاہ میں قبول و فرمائے. آپ تمام حضرات کا محمد و آل محمد کے ذکر میں تشریف لانا، آپ کی ایک ایک سانس ایک ایک قدم جناب سیدہ کی نالین کی صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے. جتنے احباب پاک ذکر میں تشریف لائے ہیں مالک، اس پاک منبر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. جتنی ہماری مائیں بہن بیٹیاں اس ذکر میں تشریف لائی ہیں مالک، سب کی عزتیں اور چادریں محفوظ فرمائے. پروردگار ہمارے ملک پاکستان میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے. اے میرے اللہ، جو شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کی مدد فرما، اور جو سرزمین پاکستان سے یا عوام پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے مولا، اسے جڑوں سمیت نیست و نابود فرمائے. ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ 14 ہم سب پہ راضی ہو جائیں. آواز نہیں سمجھ رہا. اچھا کیا وجہ ہے؟ اچھا اچھا ادھر زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں، ادھر کم بیٹھتے ہیں. چاچا جی تھوڑا سا آ جائیں. نوجوان بھائیوں تھوڑا تکلیف کریں گے آپ. نعرہ تکبیر. کچھ بہتر ہے آواز. نعرہ رسالت. میرا خیال ہے یہ بھائی آنیں گے. اچھا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات. سارے ماتمی بھائیوں کو جشن پاک مبارک ہو. خیر مبارک جناب. کیا اجازت ہے میں بات شروع کروں؟ میں ہر ممبر پہ یہ گزارش کرتا ہوں اور آپ کے سامنے دوبارہ کر رہا ہوں کہ ہم جو ذاکر ہیں، ہماری عزت عظمت آپ کی دعا کا صدقہ ہے. اگر آپ چپ کر جائیں میں مٹی سے بدتر، اگر آپ دعا کریں میں ہیرے سے افضل. تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی دعاؤں پہ. بانی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ماحول ٹھیک بنا کے دیتا ہے، محترم مجمع سامنے بیٹھے، اسپیکر ٹھیک ہو. ذاکر کا کام ہے اپنا جگر نکال کے مولا حسین کے ماتمیوں کے قدموں میں پھینکنا.
اگر آپ مجھے ماحول نہیں بنا کے دیں گے، آواز صاف نہیں آئے گا، تو پھر میں کسی کام کا نہیں ہوں۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے جگہ میں ہوں میں آپ کی بارگاہ میں، حالانکہ میرا کل وعدہ تھا کہ آج دوستی لگ رہی ہے، مجلس میں کل پڑھوں گا، یاد ہے نا آپ کو؟ لیکن دیکھ لیجئے ماحول، دیکھ لیجئے ہاں کہ کس طرح شور ہو رہا ہے، کیسا جنریٹر کا باہر شور ہے، اندر مائک کمزور ہے۔ تو اب جتنی کوشش ہوگی میں ممکن ہوگا میں جناب کی خدمت پڑھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، پہلے میں اپنے محترم مجمع کو یہ بتا دوں کہ آج بھائی خادم حسین نے، سید مون شاہ صاحب نے اور ان کے معاونین نے، بانیوں نے جو حکم دیا ہے وہ کس پاک ذات کا حکم ہے جس پہ میں نے گفتگو کرنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ وہ پاک ذات کون سی ہے 14 میں سے جس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے، بتاؤں گا نہیں، بلکہ ایک فرمان سناؤں گا۔ وہ فرمان جہاں پہ ختم ہوگا وہاں پہ اس پاک ذات کا تذکرہ ہو جائے گا جس کا ہم نے آج اس جشن پاک میں قصیدہ پڑھنا ہے۔ جو چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں، بیٹا آپ کو میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹا غور سے سنیے۔ ہمیں لوگ فون کرتے ہیں، علامہ صاحب یا علی مدد، جی سائیں مولا علی مدد، علامہ صاحب یہ بتائیے، کبھی ذاکر ممبر پہ کہتا ہے، ذرا میرے کو دیکھے گا، کبھی ذاکر ممبر پہ کہتا ہے نبی نے کہا، کبھی ذاکر کہتا ہے، نوجوان بھائیوں، رسول نے کہا۔ اے مولوی صاحب، نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ کبھی ذاکر بھائی میرے پلیز بھائی، خطیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا کچھ دے کے جائے جو بچے کہیں کہ ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا۔ بزرگ دعا کریں اور بچے یہ اقرار کریں، مانیں کہ آج ہمیں درس آل محمد سے یہ چیز ملی ہے۔ بیٹا جو چھوٹے بچے جو مجھ سے چھوٹے بیٹھے ہیں، توجہ، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کبھی ذاکر، میری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں، کبھی ذاکر کہتا ہے نبی نے کہا، کبھی ذاکر کہتا ہے رسول نے کہا۔ یہ مولوی صاحب فرق کیا ہے؟ اس فرق کے بعد پتہ چلے گا کہ میں نے قصیدہ کیا پڑھنا ہے اور خادم حسین نے حکم کیا دیا ہے۔ تو یاد رکھیے فرق یہ ہے، جو فرشتے کی آواز سنے اسے نبی کہتے ہیں، جو فرشتے کو دیکھے اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کے بچوں کا درزی بن کے آ جائے اسے بتول کہتے ہیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، صدقے جاواں، مولا آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ کر، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آج پرابلم ماحول کا ہو رہا ہے، میری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آپ کی نوکری کرنے کو بالکل تیار بیٹھا ہوں۔ یا تو بند کر دیں تاکہ جتنا ماحول ہے میں ویسے بول لوں گا، اور اگر جی آج ہے پرابلم ہے کوئی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات آواز بلند۔ ساؤنڈ بلند تر صلوات۔ یہ آف کہاں سے ہوتا ہے؟ نہیں ادھر نہیں، یہاں سے، ہاں جب آپ کے مہمان آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ساؤنڈ والے کو یہاں بیٹھنا چاہیے۔ جب کوئی باہر سے پڑھنے کے لیے آتا ہے نا، پھر اس کی ڈیوٹی یہاں بنتی ہے، مرضی ہے آپ کی۔ جب آپ کا مہمان ذاکر آتا ہے تو اس پہ واجب ہے یہاں بیٹھے۔
جی آواز بلند تر سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمنان آل محمد پر لعنت بے شک آواز بلند تر سلوات آواز بلندتر صلوات ایک بار سارے لائٹ بند کریں، پنکھے بند کریں، جب بند ہو گئے پھر وہ اٹھائے گا، ابھی اٹھا نہیں رہا، سارے پنکھے بند کریں، ابھی یہ جو بٹن ہے نا سارے آف کریں بھائی، نہیں یہی بٹن لگے ہیں میرا خیال ہے، آواز بلند سلوات سارے بند کر آواز بلند صلوات آواز بلندتر صلوات صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماحول دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یزید ماری گیا ہے آج تو چلو اللہ آپ کو سلامت رکھے چلیں پھر کریں بات شروع اب اگر فرض کیجئے خدا نہ خواستہ دوبارہ سب ماحول بنتا ہے بند ہو جائے تو پھر اس مائک کے بغیر ہی پڑھ لیں چلیں اللہ آپ کو سلامت رکھے لو جی انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک بہتری کرے میں تمہید مانتا ہوں اب ذکر پاک شروع ہو جائے اب ٹھیک بیٹھ گئے آپ سارے اپنی جگہ کیونکہ ادھر آپ تھوڑے ہی آتے ہیں نا ادھر ہی زیادہ بیٹھیں گے نا چل 7 عیسائی پادری اصفہان کے بادشاہ کے دربار میں آئے
انکل جی یہ پادری نوجوان بھائیوں ایسے پڑھے لکھے ہیں، تورات کے عالم، انجیل کے ماہر، زبور کے قاری، اور علی بھائی عیسائی ہو کے قرآن کے حافظ. بیٹا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی بیٹا عیسائی مذہب ان کا عیسائی ہے لیکن حافظ قرآن ہے. اب آپ نے فکر نہیں کرنی، میں پڑھتا ہوں. دربار میں آئے بادشاہ سلام سلام. اب علی بھائی ممکن ہو تو اس کے بھائی چھوڑ دیں کیونکہ اس کا شور آتا ہے، اس کے بند کر دیں آپ مہربانی جلدی جائیں. اگر بار بار ایسا ہوگا تو پھر لطف نہیں آئے گا. آواز بلند تر صلوات. یہ لائٹ شیڈول کی گئی ہے، شیڈول ہے لائٹ کا جانے کا؟ نہیں کل بھی نہیں تھی اس ٹائم پہ. شیڈول نہیں ہے یعنی جب میں کل آیا تھا تو کل بھی جنریٹر پہ پڑا ہے نا، آج بھی جنریٹر پہ پڑا ہے، تو پھر شیڈول ہو گیا نا. پھر یہ پھر شیڈول کا ٹائم ہے نا کہ یعنی 3:30 بجے لائٹ جاتی ہے آپ کے پاس لازمی. ٹھیک چلے شروع کریں بات. ذاکر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر مجمع محترم سامعین پیار کرے نا پھر ذاکر کو کوئی فرق نہیں ہے. آپ پیار فرمائیں گے تو ماحول ٹھیک ہو جائے گا. بادشاہ سلام سلام. آپ بادشاہ ہیں؟ جی. سنا ہے کہ آپ کو علمی باتوں کا شوق ہے. جی. اگر سوال اچھا ہو بند ہو جائے تو بہتر ہے. بھائی کوئی بھائی جائے گا؟ آپ اسے کہیے کہ بند کر دیں. ہاں جی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، آواز بلند تر صلوات. ٹھیک ہے جی. جہاں پہ 2-3 بندے پڑھنے والے ہوں نا وہاں پہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے. آپ میرے تو دیکھیے انشاءاللہ ٹرائی کرتے ہیں ہم. اگر ممکن ہے کہ ایک ایک قدم نظر اللہ ناظر صاحب بیٹھے بیٹھے قریب آ جائیں گے، ایک ایک قدم سارے بھائی، تاکہ ذرا میری آواز آسانی سے پہنچ جائے. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سلامت. اب نہیں اب ٹھیک ہے. لو جی. چلیں آپ اٹھائیں اس کو، اگر ہم بند ہوتا ہے تو آپ کے نیچے بیٹھیں. اچھا چلیں بسم اللہ. اچھا بسم اللہ بسم اللہ. اللہ آپ کو صحت دے، مولا تندرستی دے. عیسائی کہتے ہیں بادشاہ. اتنی دیر میں آرام سے بات کرتے ہیں نا، پھر جب ماحول بنے گا پھر انشاءاللہ اپنے جوبن پہ آ کے آپ کی دعا کے صدقے میں تقریر ہوگی. کہ بادشاہ سنا ہے کہ آپ کو علمی باتوں کا بڑا شوق ہے. کہتا ہاں. بادشاہ اگر سوال اچھا ہو تو آپ انعام دیتے ہیں؟ کہا ہاں. اور بادشاہ اگر سوال تھوڑا ٹیڑھا ہو تو آپ گردن تو نہیں کاٹتے؟ کہتا نہیں کوئی بات نہیں، انسان سے کمی بیشی، ہماری زبان میں کہتے ہیں انسان سے وعدہ کاٹا. کہتا بادشاہ عیسائی ہیں، تورات انجیل زبور قرآن کے ماہر ہیں. بسم اللہ بھائی، عباس بھائی، علی بھائی آ جائیں. ہمارے ماشاءاللہ کل میں حیران تھا کہ اتنا اچھا سننے والے کیوں ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے پڑھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے اہل ممبر ہوتے ہیں. تو یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ مولا کے مداح خان کئی ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اگر کل کی مجلس آپ کو بھول نہ جائے، میں آپ کا نوکر کیوں ہوں، ایک بار مجھے تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑا ماحول بنا کے دیں. جیسے ماحول بنے گا آپ کہیں گے کہ ساڈا پتر آج پڑھیا ہے، بس یہ مہربانی کریں کہ آپ اسے کہیں گے بند کر دے. کیونکہ جب وہ چلتا ہے تو شور آتا ہے، پھر بندے سے پڑھا. میں اگر ذاکر ہوتا تو میری آواز بہت بڑی ہوتی. میں بسورا بندہ ہوں، خطیب آدمی ہوں، تو آواز میرا چھوٹا سا ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ باہر والا شور بند ہو سکتا ہے میں زور لگا کے اپنی آواز اپنی عزت دار ماؤں بہنوں تک بھی پہنچا سکوں. ممکن ہے. باہر کا اگر شور بند ہوگا تو پھر میں کوشش کرتا ہوں.
ہاں اس کے بچہ بند کر دیں آپ, ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر یہاں درمیان میں پردہ ہوتا تو میں نے اپنی ماؤں بہنوں کو کہنا تھا کہ آپ بھی آ جائیں, چونکہ پردہ نہیں ہے اس لیے جہاں وہ بیٹھے ہیں وہ بیٹھ ہی رہیں, اب وہیں بیٹھی رہیں. اس لیے آپ میرے تو دیکھیے بادشاہ بیٹا آواز نہ پتھر, اپنی آواز نہ کہیے. تورات انجیل زبور قرآن کے قاری, سوال کروں؟ بادشاہ جیسے بادشاہ اکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے, کرو. کب بادشاہ سوال سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. کہا بادشاہ پہلے فکرے پہ کل کی تھکن جانے لگی آپ کی. کہا بادشاہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں, جناب کون سے مسلمان ہیں؟ تو بادشاہ کہتا ہے الحمدللہ میں سنی مسلمان ہوں. کہا اچھا ماشاءاللہ 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 بادشاہ تو آپ سنی مسلمان ہیں. کہا بادشاہ یہ بتائیے, عیسائی کہہ رہا ہے, یہ بتائیے کہ قرآن کے بعد آپ کی سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ بھائی وہ کہتا ہے, چاچا جی وہ کہتا ہے یہ تو بچوں کو بھی پتا ہے, صحیح بخاری شریف, صحیح بخاری شریف یہ ہماری صحیح کتاب ہے, شریف کتاب ہے, سچی کتاب ہے, سچی کتاب ہے. جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا, وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اتنی سچی کتاب ہے. کون سی؟ بخاری شریف. اب مجلس کا پہلا فکرہ, اگر آج مائک ہوتا تو آپ کا یہ دروڑ وین کہتا کہ آج مجلس ہوئی ہے, اب میرا ساتھ دیجیے. کہا بادشاہ بخاری سچی اور سچی کتاب ہے. کہاں؟ کہا بادشاہ یہ وہی بخاری ہے نا جس کے سینٹر میں لکھا ہے کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں آپ کی معرفت کے صدقے جاؤں کہ ایسا کمال مجمع ہے کہ باریکی کو سمجھتا ہے. سلام ہے جی آپ کو. بادشاہ یہ وہی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے. اچھا میری طرح کوئی ان پڑھ نہیں تھا بادشاہ, اچھا بڑا پڑھا لکھا بندہ. وہ کہتا ہے نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, نو ڈاؤٹ نو ڈیبیٹ. کیسے اس میں شک شبہ ہے ہی نہیں. بادشاہ کہہ رہا ہے عیسائی سے, کہتا ہے بخاری کہتی ہے, اب وہ عربی پڑھ رہا ہے جو نبی پاک کے منہ سے نکلا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک کا فرمان ہے ان فاطمہ, آپ کو بھی آتا ہے, سیدۃ نسائل, میں صدقے جاواں نسائل, ایک مرتبہ اور نسائل. بادشاہ سلامت. کیا ترجمہ ہے بھائی توجہ, بادشاہ کو چھوڑیے, مولوی صاحب کیا ترجمہ ہے؟ مولوی صاحب کیا ترجمہ ہے؟ مون شاہ جی. تو مولوی صاحب نے کہا بھائی توجہ, اگر دروڑ وین نام ہے نا, تاریخی مجمع ہے, مائک بند ہے لیکن کیمرہ مائک لگا ہوا ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اگر یہ حدیث پہلے اس انداز میں سنی ہو, آپ کو حجاب اللہ کی عظمت کی قسم نہ بولیے. ترجمہ غلط ہو میرا قتل معاف, ترجمہ صحیح ہو اینگل نیا ہو, اور دروڑ وہن کی زمین بھی پلر بھی پنکھے بھی کہیں کہ کیا کہنے, پھر آپ کا حق بنتا ہے بولیے مولوی صاحب کیا ترجمہ ہے نسائل عالمین کا؟ تو مولوی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر عورت سے جناب سیدہ افضل ہے. مولوی صاحب دا نہ لگا, بات کھول کے کر, بتا کہ رسول کہنا کیا چاہ رہے تھے. جن کی داڑھی چٹی ہے چاچا جی مہربانی, چاچا جی آج میں آرام سے بولوں گا, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا پہلے اس انداز سے سنی ہے. اور یہ ترجمہ نہیں کہ کائنات کی ہر عورت سے جناب زہرا افضل ہے, یہ سادی بات ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. قسم اصل میں محمد کہنا یہ چاہ رہے تھے, اور دنیا والوں سنو, مجھ محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے. اللہ تیری جوان میں سلامت. چاچا جی بسم اللہ, مولا آپ کو سلامت, اللہ آپ کو سلامت رکھے. علی بھائی پھر آن کر دیا, پھر آن کر دیا, دیکھ لی اب پھر شور آ رہا ہے. چاچا جی میں تو ٹھیک ہوں. ہاں چاچا جی جب وہ آن ہوتا ہے نا
پھر شور زیادہ ہوتا ہے، پھر میری آواز نہیں آپ تک آتی. اچھا ٹھیک ہو گیا. نہیں اب آن ہے ہاں ٹھیک ہے. صدقے جاواں جی. آواز ہے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میری اپنی بھی یہ خواہش ہے کہ ماحول اچھا ہو تاکہ ہماری عزت دار مائیں بہنیں جو گھر بار چھوڑ کے ذکر کے لیے آئی ہیں ان تک بھی پہنچے. میری اپنی بھی خواہش یہ ہے، لیکن اب یہ ساتھ نہیں دے رہا تو اب کیا کریں؟ ٹائم تو نہ ضائع کریں. ٹائم مجھ محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے. یہ کیا ہے؟ جب ہم یہ پہن کے جاتے ہیں نا دیہات میں تو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ جو آیا ہے نا یہ یاکر نہیں، تو وہ پاجی پھر وہ ہمارے قریب آ کہتے ہیں مولوی صاحب جے ساڈے پنڈ آ ہی گئے ہوتے، یعنی اگر تم آ ہی گئے ہو تو ایتھے ولایت پڑھیا جے ٹکا کے. ہر ملنگ کا ہر ماتمی کا یہ شوق ہونا بھی چاہیے کہ ہمیں ولایت نہیں سنائی جائے. وہ میں کل پڑھوں گا، کل مجھے حکم ہوا ہے. آج صرف ٹچ دے رہا ہوں. مجھے خادم بھائی نے کہا ہے کہ آج حسین کی پاک اماں کی شان پڑھنی ہے اور کل حسین کے بابا کا، یعنی کل ولایت پڑھوں گا. لیکن آج چیک کرنے کے لیے کہ کیا واقعی مجھے کل ولایت پڑھنی چاہیے یا بانی نے ایسے ہی حکم دیا ہے. ایک بار رک جائیں پاجی. اچھا چلے ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد عالم. آواز ہے بلند صلوات. نہیں میرا خیال ہے وہ لوڈ کم کر رہا ہے، وہ لوڈ کم کر رہے ہیں تاکہ یہ ہر چیز بند ہو جائے گی نا، پھر وہ آسانی سے پاور اٹھا لے گا. اتنی دیر میں اپنی بات جاری رکھوں. آج چیکنگ ہونے لگی ہے نوجوانوں، بزرگوں سے نہیں. بزرگ سب جانتے ہیں، بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے، نوجوانوں کو اور اپنے سے چھوٹے بھائیوں کو چیک کرنے لگا ہوں کہ کل جب میں ولایت پڑھوں گا تو آپ کس معیار پہ سنیں گے. مجھ محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں. میں نے حدیث کی کتابوں میں کیپ اور ولایت، حدیث کی کتابوں میں ایک ایسی ماں کا ذکر پڑا، کچھی والو دروڑ والو، یہ ماں اتنی پاک تھی. نوجوان میرے لیے دیکھیے یار، کل تک نشہ ہے، کل تک نشہ ہے. یہ ماں اتنی پاک تھی، اتنی پاک تھی، اتنی پاک تھی کہ جس کی جوتی کی آواز سن کے ادب میں کعبہ پھٹ گیا. بھائی نالین کی آواز سے چھوٹے پتر جوتی میں اتنی عظمت تھی، نالین کی آواز سے لگانا بھائی، چل لگا لیں. آپ اس پاک بی بی کی ذات پہ صلوات پڑھ دیجیے. صحیح ہے، خالی ساؤنڈ ہوگا، مجھے امید ہے کہ رک جائے گا. باقی سارے الیکٹرانک بند ہو جائیں گے نا تو خالی، ہاں خالی سے انشاءاللہ امید ہے کہ اب تھوڑا سا پاور پکڑ لے گا. اب کوئی بھائی، کوئی میری بہن بیٹی پنکھا چلانے کی زحمت نہ کرے تاکہ پھر زیادہ اوور لوڈنگ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ اتنا ہو جائے کہ ہم ذکر پاک کر سکیں. اور لکھ سلام ہے ایسے سونے مجمع کو جو اتنے سخت ماحول میں بھی اتنا اچھا سن رہا ہے. اچھا، جس بی بی کی نالین کی آواز سن کے کائنات کا قبلہ پھٹا تھا، اور چھوٹے پتر اور میرا پتر، آپ کو پتا ہے یہ بی بی کون تھی؟ میرا پتر یہ مولا علی کی ماں تھی. اور اب دیکھنا دروڑ کیسے بولتا ہے، میں کیا کروں، مجھے علی کی قسم نبی کہتا ہے علی کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے.
صدقے جاواں خادم بھائی کاش آج مائک ہوتا, خدا کی قسم, کاش آج مائک ہوتا, کاش آج مائک ہوتا تو آپ کے دروڑ کی دیواروں پہ ملتے کی جاتے, خدا کی قسم. لیکن اب اگر اتنی خادم بھائی اتنی دیر پانی ہو جائے نا کہ جب تک میں پڑھ رہا ہوں جنریٹر بند رہے تب بھی گزارا ہو جائے گا, کیونکہ جب یہ آن ہوتا ہے تو شور ہوتا ہے, اسے کہیں بند کر دیں. جب قبلہ صاحب آئیں گے رحمت صاحب ان کے لیے پھر آپ آن کیجیے گا. اب میں چونکہ ان کا نوکر ہوں, میں انہی کو سناؤں گا, چھوٹے سے آ کے چھوٹے بڑے کو سنوں گا, بڑے رحمت صاحب پوری دنیا کو سنائیں گے. میرے لیے پیسے بند کر دیں چاچا جی, بار بار ایسا ہو رہا ہے تو پھر وہ پڑھا نہیں جاتا. اللہم صل نہیں بند ہے, کل بھی نہیں تھی اس ٹائم پہ. ہاں اس طرح پھٹ سکتا ہے بالکل. خادم بھائی ممکن ہے تو جنریٹر بند کر دیں. چلے چیک کر لیں بھائی, آن ہو گیا بھائی. کم ہو, ٹائم ضائع ہو رہا ہے. جی بھائی وولٹ کا کم آ رہا ہے اس میں. چلیں اب گزارا ہوگا تھوڑا سا. اچھا اگر بند ہو تو پھر پکا بند کر دیں تاکہ آرام سے ہم بات کر سکیں. ٹھیک ہے بھائی, توجہ ہے جناب کی. پتہ نہیں آپ کو دکھ ہو رہا ہے کہ نہیں, مجھے بڑا ہو رہا ہے کہ اتنے سارے کمال کے چہرے آئے ہیں اور میں آپ کی نوکری نہیں صحیح کر رہا. مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اس بات کا. کاش کہ مائک ٹھیک ہوتا تاکہ میں نوکری پوری کرتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا سا آواز دیں گے بھائی ذرا. یہ پاجی یہ کون بی بی ہے؟ مولا علی کی ماں. اور رسول کہتا ہے میری ماں سے بھی, علی کی ماں سے بھی, حسین کی ماں. اب میں دو ایسی ماؤں کا ذکر کرتا ہوں جو میری اور آپ کی مشترکہ مائیں ہیں. ایک جسمانی ماں, ایک قرآنی ماں. جسمانی ایسی ماں جو میری اور آپ کی مشترکہ ہے. نام لوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حوا سلام اللہ علیہا. کائنات میں دروڑ والو جو آدمی ہے, جو سمجھتا ہے کہ میں آدمی ہوں چاچا جی, اس کی سانجی ماں کا نام حضرت, اب میں صدقے جاواں سارے بولو, حضرت حوا تیری میری مشترکہ سانجی جسمانی ماں کا نام ہے. اب نام لیتا ہوں قرآنی ماں کا. لوں نام؟ بسم اللہ الرحمن, لوں نام؟ تو سب تیار ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تیری میری قرآنی ماں ہے, چونکہ قرآن کہتا ہے جس سے محمد شادی کرے وہ مومنوں کی ماں ہے. اس کا مطلب ہے حضرت عائشہ قرآنی ماں ہے, حضرت حوا جسمانی ماں ہے. اور بخاری میں محمد کہتا ہے میری زہرا حوا سے بھی افضل ہے, عائشہ سے بھی افضل ہے. صدقے جاواں چاچا جی, ہاتھ اٹھائیے دونوں مل کے اونچا نعرہ حیدری. بھائی چلا گیا, پھر چلا گیا. خادم بھائی کی شادی نہیں ہوتی اس طرح, جب تک کچھ بھائی بڑے بہت نہیں کرنا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذرا سر اٹھائیے, کیونکہ ساؤنڈ والا بھائی کو چاہیے تھا, ساؤنڈ تو بہتر کر جاتا ہے نا. اب ساؤنڈ بھی بہتر نہیں, اتنی میں اونچی بول رہا ہوں پھر بھی اب تک آواز صحیح نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا, ساؤنڈ بہتر نہیں ہے. ہاں چلے گزارا کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں, یار افضل سارے بولیے, حسین کی ماں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, قرآن, محمد کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. چاچا جی, نوجوانوں, ایک مرتبہ ٹھنڈا سانس لیں. آپ کو علی ولی اللہ کی قسم زندگی میں پہلے کبھی اس آیت کو
यूं सुना हो जैसे मैं पढ़ने लगा हूं, आपको शबीह जुलजना की कसम, सजदाए हुसैन की कसम, हाथ हिला के उठ के मुझे कहना है मुजतबाई तू हमारा मेहमान है, अच्छा पढ़ा है, चल शाबाश, हो गई, मैं नाराज नहीं। अगर पहली बार सुने नौजवानों हो हक और सच, फिर ये झोली दुआ से ऐसी भरनी चाहिए जैसे दुआ देने का हक है। मोहम्मद की बीवियां मोमिनों की माएं हैं। फर्ज करें दो सैयद यहां आ जाएं, एक यहां खड़ा हो, एक यहां। आपको पता है वो आपस में कैसे बोलते हैं? एक सैयद दूसरे से कहेगा शाह जी क्या हाल है, दूसरा सैयद पहले से कहेगा शाह जी मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं। यानी बंदे दो, लफ्ज दो। डॉक्टर आ जाएं, डॉक्टर साहब क्या हाल है, वो उसे कहेगा डॉक्टर साहब मैं ठीक हूं, बंदे दो, लफ्ज दो। जाकिर आ जाएं, जाकिर साहब आप ठीक हैं, जी जाकिर साहब मैं ठीक हूं, बंदे दो, लफ्ज दो। मौलवी साहब आ जाएं, मौलवी साहब आप ठीक हैं, जी मौलवी साहब मैं ठीक हूं, इसका मतलब है बंदे दो, लफ्ज। इसी तरह या अली गाजी के सदके मेरी मदद कर, हर हलाली वाह वाह भी करे और घर तक दुआएं भी देता जाए और ये कहे कि अल्लाह मुजतबाई को और तौफीक दे, इसके इल्म में और इजाफा फरमा, मोमिनों की दुआओं के सदके में। इसी तरह जब कुरान की आयत आई कि मोहम्मद की बीवियां, चाचा जी इससे स्लो नहीं हो सकता, मोहम्मद की बीवियां मोमिनों की माएं हैं, तो अब तेरी मेरी 11 अम्मी जान आपस में ऐसे बोलती थी। एक कहती थी मोमिन की मां सलाम, मोमिन की मां वालेकुम सलाम, ए मोमिन की मां सालन पका है, मोमिन की मां 5 मिनट के बाद हांडी तैयार हो जाएगी, ए मोमिन की मां जैसे पके एक कौली मुझे भी देना। अच्छा मोमिन की मां जैसे सालन पकेगा मैं आपको भी दूंगी, इसका मतलब है वो उसे कहती है मोमिन की मां, वो उसे कहती है मोमिन की मां। और कुल मोमिन की माएं थी 11। मोमिन की मां, मोमिन की मां, मोमिन की मां, मोमिन की मां, मोमिन की मां। सेंटर में था पाक बीबी बतूल का घर। ये मैं इतना लंबा जुमला क्यों खींच रहा हूं? मेरे किबला औकाब आ रहे हैं, जैसे ही सैयद आते हैं वो तशरीफ फरमा होंगे, फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। 11 अम्मी जान, जो भाई इधर देख रहे हैं वो किबला साहब की तरफ देखें, सैयदजादे को आलिम को देखना भी सवाब है। किबला जी इजाजत है, बिस्मिल्लाह। मोमिन की मां, पाजी मेरे लिए देख रहे, पाजी मेरे लिए देख रहे, मोमिन की मां, चाचा जी मोमिन की मां कुल कितनी थी? कुल कितनी थी? आवाज नहीं आ रही, कुल कितनी थी? मेरी माओ बहनों, नबी पाक की हर बीवी हमारी माँ है और वो आपस में शादी किबला ऐसे कहती थी मोमिन की माँ, मोमिन की माँ, मोमिन की माँ, मोमिन की माँ। इतने में मोहम्मद मुस्तफ़ा घर आए पाजी, और घरा कहता है ज़हरा क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? कहा बाबा जब से आयत आई है ना कि आपकी बीवियां मोमिनों की माएँ हैं, मैं चार तरफ से आवाज़ सुनती हूँ मोमिन की माँ, 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 मोमिन की माँ। हुसैन के नाना कहता ज़हरा दिल छोटा ना कर, ये 11 मोमिनों की माँ है, ज़हरा मोहम्मद की माँ है। सदके जावा, सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जिससे मौला ने हाथ अता किया है वो हाथ ऊपर करे, ऊंचा नारा हैदरी। बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है, फुल जोर लगा रहा हूं तब इतनी आवाज आ रही है, बिल्कुल गुम है। वो भाई चला क्यों जाता है छोड़ के? नहीं पाजी देखें, मुझे आपने बुलाया मेहनत करने के लिए, जब लोग आपको बोला मेहनत करने, और जब हमारी मेहनत का टाइम हो तो हम कहीं और चले जाए, तो ये भी जाती है। ये जिस काम के लिए हमें बुलाया गया है उसी टाइम पे हम गायब हो जाए तो ये गलती हमारी है। इसी तरह सोने वाले भाई को चाहिए कम से कम तब तो है जब मौला का मेहमान पढ़ रहे हो। वो लोकल जाकर तो साउंड का चला गया तो ये जाती है। कब चलो मेरी खैर है, मैं एक पेंडू बंदा हूँ, किबला काबा तो बड़े शहर के नफीस आदमी आपको दिख भी रहे हैं,
تو وہ کیسے پڑھیں گے اگر ساؤنڈ ایسے رہا تو؟ باہر شور جنریٹر کا زیادہ ہے اور اس کا بالکل آواز تھوڑا ہے، اس لیے ذرا مہربانی کریں آواز ایسی ہو کہ ذاکر کے لیے آسانی پیدا ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا کیا شروع ہو رہا ہے، یہ دیکھ پسینہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میں انتہائی زور سے بولتا ہوں اور تب ہلکی سی آواز آپ تک جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے خطابت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کبھی ہم آہستہ بولتے ہیں، کبھی سینٹر میں اور کبھی ہائی لیول پہ، اس طرح ذاکر آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک ہی لیول پہ بولتے رہیں گے تو بندہ پڑھنے والا تھک جاتا ہے، مزہ بھی نہیں آتا، اس لیے ساؤنڈ والے بھائی کو چاہیے وہ ساؤنڈ کے اوپر ڈیوٹی دے۔ پاجی کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں، او پچھلے بھائی نہیں بولے، کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں، جب بھی ہم نے جاؤ تحفہ نمبر 3، پہلے کتنے تحفے دے چکا ہوں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، پہلے کتنے دیے تحفے؟ بھائی عباس بھائی آپ نے کہنا ہے کہ جب تک میں پڑھ رہا ہوں اب جنریٹر آنے نہیں چلے گا، نہیں کہتے آپ ایسے ہی ہیں، جائیں پھر جائیں، ایک مت بجائیں پلیز پلیز، جلدی جائیں جلدی، عباس بھائی جلدی کریں۔ ابھی تک میں نے آپ کو علمی تحفے کتنے دیے ہیں بڑے؟ کون کون سا؟ ایک ابھی ایک یہ، اور نمبر 2 کیا؟ ابھی جو پڑھا، کیا پڑھا؟ کہ 11 مائیں مومنوں کی ہیں اور جناب سیدہ ام ابیہا، طے ہوگی بات۔ تحفہ نمبر 3، نہیں بھائی خدا کے لیے خادم بھائی میں ترلا کر رہا ہوں یار جنریٹر بند کر دیں، اور بانی کہتا نہیں کر رہا، جاتی ہے نا یہ کو مہمان نہیں، اب تو وہ اللہ لو ہے نا، وہ نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں نا، اب دیکھیں شور ہے نا، اب دیکھیں آپ میرے لیے آسانی ہے بات کرنے میں، اور آپ کو پتہ ہے میں ایک پروفیشنل ذاکر ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سینٹر میں کھڑا ہو کے بات کر سکتا ہوں۔ قبلہ صاحب کو یہاں بٹھائیں انہوں نے پڑھ لینا ہے، کیونکہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ہم کوئی نئے منہ اٹھا کے تھوڑی آئے ہیں، ہم پڑھنے والے بندے ہیں، ہمیں جہاں بھی ماحول ملے گا ہم پڑھ لیں گے، لیکن مہربانی شور تو کم ہو نا۔ تحفہ نمبر 3، کوئی بتائے گا کہ کائنات میں کتنی بیبیاں ہیں جو بطولیت میں مشہور ہیں؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے، کون کون سی؟ ایک حضرت عیسیٰ کی ماں، پھر چل پیا، اور ایک حضرت حسین کی والدہ، بھائی کتنی ہو گئی؟ تحفہ نمبر 3 کیا کوئی بھائی دروڑ وہن میں اپنے خادم کو بتائے گا کہ حضرت مریم کے شوہر کا نام کیا ہے؟ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ شوہر تھا ہی نہیں تو نام کیسے بتائیں؟ ایگزیکٹلی آپ کا جواب صحیح۔ کیا میرا کوئی بھائی، میرا کوئی چھوٹا پتر، میرا کوئی چاچا مجھے اپنا غلام سمجھ کے، خادم سمجھ کے، نوکر سمجھ کے، شاد بھائی یہ بتائے گا کہ حضرت مریم کا شوہر تھا کیوں نہیں؟ پاجی کو تکا لگائیں، کیوں نہیں شوہر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم، میں نے مجلس پڑھی مدینہ میں دسترخوان امام حسن پہ، صحیح بات، یہی جواب ملا جو آپ نے کہا۔ میں مکہ گیا کعبے میں، کعبے کے ایک نکر پہ ہم شیعہ اکٹھے ہو گئے، وہاں میں نے خطاب کیا کعبے کے اندر، جواب یہی ملا۔ میں وہاں سے نکلا شام پہنچا عالیہ بی بی کی بارگاہ میں، وہاں میں نے سیدوں کے قبرستان میں مجلس پڑھی، جواب یہی ملا۔ وہاں سے میں کربلا پہنچا سید الشہداء کے پاس، میں نے وہاں مجلس پڑھی، جواب یہی ملا۔ وہاں سے میں نجف اشرف وہاں پہنچا جہاں ہر فضیلت سجدہ کرتی ہے، مولا علی کی بارگاہ میں، پائنتن دی قسم، جواب یہی ملا۔ وہاں سے میں نکلا آزاد کشمیر پہنچا، وہاں بھی جواب یہی ملا۔ ابھی 2 مہینے پہلے میں انگلینڈ میں تھا، محرم میرا وہی تھا، 4 یا 5 محرم کو میں نے بریڈ فورڈ میں انگلینڈ میں پوچھا، پائنتن دی قسم، زری کی قسم، یہی جواب ملا۔ کیا کہ معصومہ تھی، بطول تھی، اوتھو ایک آواز آئی چاچا جی دی، ہم پلہ نہیں تھا، قرآن کی قسم سب یہی کہتے ہیں۔ آج اپنے پتر سے تحفہ لو، اصل بات کیا ہے؟ خاموشی ایسی کہ آپ کے سانسوں کی آواز ممبر تک آئے۔ آئیے میں پوچھتا ہوں بھائی، میری بات سنیے، میں فون ملا کے اللہ سے بات کرتا ہوں، 5 12 14 مالک یہ سارا مجمع کہہ رہا ہے کہ جناب مریم ہے بطول، معصومہ، اور مالک معصومہ سے شادی تو کرے گا جو معصوم ہو۔ اے اللہ،
کیا تیرے کارخانے میں معصوموں کی کمی ہے؟ آواز آئی نہیں۔ مالک کیسے؟ فرمایا میرا ایک کارخانہ ہے جس کے باہر بڑا بورڈ لگا ہوا ہے النبوہ، اور اندر 1.25 لاکھ معصوم ہیں۔ میری ایک اللہ کہہ رہا ہے میری ایک فیکٹری ہے، ایک کارخانہ ہے بابا جی شاہ جی قبلہ جی، اس کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے النبوہ، اور اندر 1.25 لاکھ معصوم ہے۔ اے میرے اللہ مہربانی کر، پھر کسی ایک معصوم کو بھیج، وہ آ کے کرے مریم سے شادی، کتے یہودیوں کا منہ بند ہو جائے جو کہتے تھے جب شوہر نہیں ہے تو بچہ کہاں سے آیا؟ اللہ کی سارے بولا جی، سونا بولا جی، اللہ نشہ ہے، اگلے سال تک نشہ ہے، اللہ کی آواز جائے گا مجتبائی، مائک بند ہو گیا، زور لگ گئی، ہزیان نہ بک۔ اگر میں کسی معصوم نبی کی شادی مریم سے کروا دوں، وہ قیامت کے دن کہے گا یا علی کیڑی وڈی گل ہے جو تیری بیوی بتول ہے، میری بیوی بتول ہے، اس لیے ہم نے شادی کرائی نہیں، نہ شوہر ہو نہ علی کی برابری ہو۔ تھوڑا 5 منٹ اور پڑھ لیں، تھک جائیں گے؟ لائٹ کی وجہ سے کام خراب ہوا ہے۔ یہ میں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے کہ سیدۃ النساء العالمین کا معنی کیا ہے۔ مجلس کو نہیں میں پڑھی آج بھی، میرا وعدہ تھا میں کل پڑھوں گا، ماحول نے پڑھنے۔ اب سوال بتاؤں عیسائی نے کیا کیا تھا؟ یاد ہے سب کو کہ تھک گئے ہیں؟ چیک کر لیں کہ تھکے ہیں کہ نہیں۔ نعرہ حیدری، ابھی ٹھیک ہے۔ عیسائی کہتا ہے بادشاہ سوال کروں؟ کرو۔ کہ بادشاہ میں عیسائی یہ کلیم کرتا ہوں، کیا ہماری پاک مریم آپ کی پاک سیدہ سے افضل ہے؟ بادشاہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہمارا قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین ہمارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے۔ وہ کہتا ہے بادشاہ سوری ٹو سے، آپ میری بات کو لائٹ لے رہے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ کہا بادشاہ اپنے دین کی بات نہیں، میں آپ کے قرآن سے ثابت کروں گا۔ خدا کی قسم آپ نے واہ واہ کی، بادشاہ کانپنے لگا۔ کیا کہا؟ قرآن سے؟ کیا کہ حضرت مریم افضل ہیں؟ بابا جی حضرت سیدہ سے حضرت مریم قرآن سے بتائے گا؟ کہاں؟ چل کر، اب چونکہ ٹائم تھوڑا سا ہے، میں نے بابا جی کو ٹائم بھی دینا ہے، جلدی میرے تو دیکھیے بیان کر۔ کب بادشاہ سمپل از دیٹ، نہ منطق نہ فلسفہ، آسان سی بات۔ بادشاہ تمہارے قرآن میں ہماری مریم کا نام 25 مرتبہ ہے، جبکہ تمہارے قرآن میں تمہاری سجدہ کا نام ایک بار بھی نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ قرآن کو پڑھا ہے الحمدللہ، الحمد سے والناس کی سین تک آپ کا یہ نوکر جانتا ہے، یہاں زیر ہے تو کیوں ہے، زبر ہے تو کیوں ہے۔ میں آپ کا وہ خادم ہوں جو کراچی سے پشاور تک ہر مدرسے میں پڑھا سکتا ہوں۔ کوئی نہیں سننا تو میں انہیں محنت کی تھی بابا جی نے، واہ۔ اور یہ مذاق ہے بھائی جو میں کہہ رہا ہوں، ریکارڈ کیجیے میری بات کی، میں کہہ رہا ہوں کراچی سے پشاور تک میں کسی بھی شیعہ مدرسے میں پڑھا سکتا ہوں۔ ایک باری ماڑے تو بابا کر دے پاڑے چھڑ کے جاوا، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے بالترکیب قرآن پڑھا ہے، بالترکیب سمجھتے ہیں آپ؟ مثال دوں آپ کو، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے میں اپنی زبان میں کہتے ہیں باجار، اسم مضاف، اللہ موصوف، رحمان صفت اول، رحیم صفت ثانی، اللہ موصوف، اپنی دونوں صفتوں مل کے لفظ اللہ کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے باجار کے مجرور، جار مجرور مل کے ثابت کے متعلق ہو گئے۔ یہ ہوتی ہے پوری ترکیب۔ اس طرح کہہ رہا ہوں کہ میں بالترکیب پورا قرآن جانتا ہوں الحمدللہ۔ لائٹ گئی ہوئی ہے، تھکا ہوا ہوں، مت فل بچی ہے، تو مہربانی فٹافٹ میرا ساتھ دیو۔ بادشاہ ہماری پاک مریم کا نام 25 مرتبہ ہے۔ بادشاہ نے ادھر دیکھا، اصلی مولوی جہاں کھڑے تھے، اصلی مولوی سمجھتے ہیں
اور میں اور شاہ صاحب نقلی ہیں. اصلی مولوی وہ ہوتا ہے جو بیٹھے ممبر پہ اور پیٹ اس کا ٹیبل پہ ہو. یہ تو میں نے پانی پیا اس لیے ہلکا سا پیٹ باہر ہے کیونکہ ترے لگی سی بڑی, ورنہ اصلی مولوی وہ ہوتا ہے جو آہو. ٹھیک ہے, میں اور قبلہ اس لحاظ سے بالکل نقلی ہیں. ہنس کے جانا. چاچا جی بادشاہ نے یوں دیکھا مولوی کی طرف, منع کر گیا جاؤ میں پاجی شور ہوتا ہے نا, زیادہ شور ہوتا ہے. مہربانی میں کہہ رہا ہوں بند کر دیں. شاہ صاحب کے مرتبہ آپ لگا لینا, میری مرتبہ بند کر دیں. 2 منٹ اور سن لیں بس. لائٹ آ گئی ہے, لائٹ آ گئی ہے, لائٹ آ گئی, لگتا ہے لائٹ آ گئی کیونکہ وہ سامنے آن ہے. نہیں مجھے لگتا ہے بجلی آ گئی ہے. اب ٹھیک ہے جی. آواز بلند تر صلوات. میں نے شاہ جی سے اجازت لیا. میری عادت ہے کہ میں کہیں بھی پڑھ رہا ہوں اور میرے بعد اگر سید پڑھنے کے لیے آ جائے, وہ اس کی ایج تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, میں رک کے اجازت لیتا ہوں کہ شاہ صاحب اجازت ہے. کیونکہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ بندہ سیدوں کے ممبر پہ کھڑا ہونا اور سیدوں کی اجازت نہ ہو تو پھر یہ کرتا کھینچ کہتے ہیں نیچے اتر, یہ تیرے باپ کا ممبر ہے. اب پتہ نہیں کون سمجھا میں نے کیا کہا ہے. بھائی تھوڑا سا آواز بیس دیں, والیوم بڑھائیں, یہ ٹانٹا پن کم کریں, ٹھیک ہے. تھوڑا اسے کم کیجیے اور بیس دے کے والیوم بڑھائیے, پھر ٹھیک ہو جائے گا. جسے کہتے ہیں اپنی زبان میں موٹا آواز گرام میں. ٹھیک ہے, یہ خطیب کے لیے یہ آواز ہوتا ہے جی. اچھا مولا آپ کو سلامت رکھے. پاجی اور مولویو, وہ عیسائی ٹھیک کہہ رہا ہے. اور 25 مرتبہ نام ہے, سوال ٹھیک ہے, اعتراض ٹھیک ہے. پاجی عباس بھائی آواز ٹھیک ہے. ہاں اوے اس کے سوال کا جواب تمہارے پاس ہے؟ یہ جملہ کتاب میں نے لکھا, میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہ والا. میرا خیال ہے پھر بادشاہ نے آخیا ہوگا پھر حلوہ پکائیں پستہ ڈال کے. پاجی کہ بندہ دربار سے تنخواہ لیتا ہے اور سوال کا جواب ہے تو جواب نہیں ہے. لو جی, جس آج جشن ہے نا, جشن ہے, جس بندے کو پتا ہے کہ یہ ہاتھ شیعہ کا ہاتھ اللہ نے کیوں بنایا ہے, جس بندے کو پتا ہے وہ میرے ساتھ بولے. بادشاہ کہتا ہے مولویو وہ تمہارے پاس عیسائیوں کا کوئی جواب نہیں؟ نہیں. ایک وڈا اصلی مولوی آگے بڑھ کہتا ہے بادشاہ سلامت میرے پاس اس کا حل ہے, اب جسے میرا ہاتھ اور سینے کی سمجھ آئے وہ بولے, باقی کی چھٹی. عباس بھائی وہ کہتا ہے کون سا حل؟ کہتا ہے بادشاہ اگر تم نے عیسائیوں سے بات کرنی ہے نا تو پھر ہمیں چھوڑ, ان کا مولوی منگوا, ان کا مولوی منگوا, وہ شروع سے جانتے ہیں مباہلہ کیسے کیا جاتا ہے. صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی میرے ساتھ بولیے, زبان سے بولیے, اونچا نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا کہا؟ اوے شیعوں کا مولوی منگوا, پٹا کٹی کرنے والوں کا. او ادھر آ. جی بادشاہ. اوے ہمارے شہر میں کوئی شیعہ مولوی ہے؟ کتنے؟ اوے عیسائی 7 تے شیعہ مولوی 1. وہ کہتا بادشاہ ایک کے تے کافی ہے. میں اب آپ کو اپنے گجرانوالا کا کلچر بتاتا ہوں. گجرانوالا کا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی یہی ہو, میں اندازاً گجرانوالا کا کلچر بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے گجرانوالا کا کلچر شیعوں کا یہ ہے کہ شیعہ کا دل کرتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی نلکا لگانے ہیں نا, نلکا, ہمارا جی چاہتا ہے کہ پانی بعد میں ہے, یہ لگانے والا علی ولی اللہ پہلے پڑ جائے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بادشاہ کہتا ہے اسے, خادم بھائی بات جلدی ختم کر لگاؤں. وہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے اوے شیعہ ایک؟ کہتا جی ہاں. کہتا ہے
पंजाबी च आंदा ओए बाबा जी ओए कोई गलबात कर लेंदा है? वो दरबान कहता है किबला जी वो तो लभदा फिरदा है कि कोई मौका मिले तो मैं बात करूं। अच्छा जल्दी जा। वो गया, दस्तक दी, अंदर से एक बीबी की आवाज आई, कौन? कहा बाजी जी मौलवी साहब गा रहे हैं। वो उनकी बीवी थी। उन्होंने कहा किबला तो कहीं गए हुए हैं, वो 5 दिन के बाद आएंगे। अब ये अपने आप को क्या कहता है? काफिर दी लोड़ पई तो घर ही कोई नहीं। कहता है काफिर की जरूरत थी तो वो घर में मिले ही नहीं। आपको पता ना लोग कहते हैं काफिर काफिर शिया काफिर। कभी गुस्सा ना कीजिए। 2 वजह हैं, अल्लामा साहब किबला की मौजूदगी में कह रहा हूं, 2 वजह हैं। पहले गुस्सा ना करने की वजह यह है काफिर वो होता है जिसका इमाम काफिर हो। और ये बुजुर्ग उलमा का कौल था। और अब अगला कौल ये आपके नौकर का है, और जिसे समझ आई उसका रात तक नशा रहेगा, रात तक, ये मेरी गारंटी है। अगर समझ आई, कभी भी कुफर के फतवे से गुस्सा ना किया करो। मौलवी बकवास करता है, शाह जी बाबा जी खुदा की कसम, आपकी पाक जद की कसम, हम शिया तो कुफर से इतना दूर हैं, जो जिंदगी में कभी काफिर रहा हो ना, हम उसका एहतराम करते हैं, इमाम नहीं मानते। सदके जामा जी समझ आइए। उसके दोनों हाथ फिदा में आए जी, उच्चा नारा हैदरी। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। वापस आया, बादशाह का क्या हुआ? आखिरी 2 मिनट जी, क्या हुआ? कहा आज मुझे लुत्फ नहीं आया, इसकी वजह से शायद आपको थोड़ा बहुत आया हो, मुझे बिल्कुल नहीं आया। कहा बादशाह सलामत। वो हाँ वो चलो फिर सही। कहा वो क्या हुआ है कहीं? कहा कोई बात नहीं। कब आएगा? कहा 5 दिन के बाद। 5 दिन के बाद मौलवी साहब आए। बीवी से पूछा क्या बात है? जब से मैं शहर में वापस आया हूं हर पास से फूड़ी पै गई है। चौपी पै गई, क्या हुआ? वो कहती है किबला 7 ईसाई आए हैं, उन्होंने सवाल किया है। आपको पता है बादशाह को इल्मी बातों का शौक है, वो ना सही से कुछ खाता है ना पीता है। क्या सवाल है? कहती है किबला उड़ती उड़ती खबर आई है कि ईसाइयों ने कहा है कि हमारी मरियम का नाम तुम्हारे कुरान में 25 मरतबा है, जबकि तुम्हारी सईदा का नाम तुम्हारे कुरान में एक बार भी। खुदा की कसम शिया मौलवी कहता है फिटे मुंह, ये भी कोई सवाल है? पाजी जुबान से बोलेगा सर, नहीं जुबान से बोलिए, जुबान से बोलिए। ये चाचा जी ये भी कोई? किबला जी अली वलीउल्लाह पढ़ के अलामा साहब ने मामा रखा। एक बात करूं, अमामा वही अच्छा लगता है जिससे विलायत की खुशबू आती है। ठीक है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर यार इंज नहीं भाई, इंज नहीं। नारा मुश्किल कुशा अली के लिए है। दोनों हाथ उठा के गदीर की शबीह बनते हुए उच्चा नारा हैदरी। ये भी कोई सवाल है? होया की होना लाइट पर नहीं जा रहा था, ये फिर जिन फिर ऑन हो गया। अच्छा चले, मेरा ख्याल है जनरेटर को भी पता है क्या जश्न है ना? हाँ, एक तो ये प्रॉब्लम है, जबकि हमारी खुशी होती है कोई ना कोई मारे जाता है। चले बहरहाल, अब मेरी बात सुनिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम सामीन, अब आ लगाई, अमामा लगाई, सीधा दरबार में आया। अब दरबार का आलम कहता है जैसे आप हैं, सारा आसमान का शहर टूट के आया हुआ था। आज देखते हैं क्या होता है। आज शिया ने बोलना है, ईसाई 7 उलमा। अभी तख्त खाली था, बादशाह तख्त पे नहीं आया। इतने में जैसे ही आपका सामना गेट है, शिया मौलवी साहब दाखिल हुए। पाजी 2 मौलवी असली भाग के आगे बढ़े। ओए आ गए? जवाब है, जवाब है लखा जवाब, करोड़ा हमें देगा। उसे कहा नहीं। क्यों? वो कहता है सवाल हुआ है बादशाह पे। बादशाह तख्त पे बैठ के सवाली बने, अली वाला हूं फिर बताऊंगा। एक दूसरे से कहता है तुझे कहा था ना है ही पुट्ठी कौम है। हमें कहते हैं ये उल्टी कौम है, उल्टी अकल वाली। भाई तवज्जो, 1 मिनट में मैंने खत्म करना है बात को, लेकिन मेरी आंखों में आंखें रखिएगा। तवज्जो जी मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, चूंकि आज मसाहिब नहीं है इसलिए मैं 2-4 मिनट शाजी से पूछ के थोड़ा लंबा कर रहा हूं ताकि बात मुकम्मल हो जाए और मैं यहीं पे आपको सलाम कर दूं। मेरे अजीजों सर उठाइएगा। भाई खादम भाई अब ठीक है, मेरे जैसा भी है ठीक है।
میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد جو جب شاہ صاحب پڑھیں گے تب تو ماحول ٹھیک ہو جائے نا. چلو جیسے تیسے تھا میں نے تو گزارا کر لیا, اب بابا جی کو ذرا تنگ کیا جائے. میں یہ چاہ رہا ہوں ماحول بہترین کیجیے, آواز ٹھیک کیجیے تاکہ شاہ جی پڑھ سکیں. میرے تداب دیکھیے جیسے ہے میں گزارا کر رہا ہوں. بس ہمیں جواب نہیں دے گا, کہا نہیں. کیوں؟ کب بادشاہ آ کے تخت پہ بیٹھے پھر جواب آئے گا. کہتا تجھے کہا تھا نا یہ الٹی قوم ہے, شیعہ پٹھے دماغوں والے, پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں. وہ جواب دینا تو دے. یہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہ آئے گا تو پھر تو بولے گا. اب شیعہ مولوی کو غصہ آیا اور غصے میں اس نے ایسا جملہ کہا جس کی اماں شیعہ ہے نا وہ بولے گا باقی کو چھٹی. بادشاہ کہتا ہے, مولوی صاحب کہتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں بادشاہ تخت پہ بیٹھے سوالی بن کے سوال کرے, میں اس کی مشکل کشائی کروں تاکہ زمانے کو سمجھ آئے. تخت والا جب بھی پھنستا ہے ہم ہی اسے بچاتے ہیں, پھر وہ جھوم جھوم کے کہتا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک. سن کے جاوا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اونچا نعرہ حیدری. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. صدقے جاوا, کوئی بات نہیں, بعد میں ٹھیک ہو جائے گا. خادم بھائی بعد میں ٹھیک ہو جائے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں صدقے جاوا جی, خدا کی قسم راضی ہو گیا. اتنے سخت ماحول میں آپ نے اتنا اچھا سنا. بی بی پاک آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. بادشاہ آئے گا تو بات ہوگی. آدھا منٹ رہ گیا جی. اتنے میں جیسے یہ دروازہ ہے ایک منادی نے ندا دی, با ادب با ملاحظہ ہوشیار ذل الہی تشریف لا رہے ہیں. اتنے میں بادشاہ تاج پہن کے یوں ٹہلتا ہوا دربار میں آیا. دو بیبیاں اس کے دائیں بائیں تھیں, ایک ادھر ایک ادھر, اور دونوں کے ہاتھ میں پنکھے تھے. بادشاہ کی طرح ماری نہ جائے, سیدھا آ کے تخت پہ بیٹھا. ایک بیبی یہاں کھڑی ہو گئی, ایک یہاں. بھائی توجہ سامنے مطلب اور شیعہ مولوی تو ہے جی میں ہوں. اتنی سونی بات کی بادشاہ نے, میں نے واہ واہ کی تھی, ہو سکتا آپ بھی واہ واہ کریں. بادشاہ کہتا ہوئے سوال کے جواب سے پہلے یہ بتا کہ میں یہ کیسے مانوں کہ تو شیعہ ہے. میں سید عالم دین کی برکت اور موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بتائیے آپ شیعہ کسے سمجھتے ہیں؟ جو ماتم کرے وہ شیعہ ہے؟ میرے ساتھ آئیے, گجرانوالہ میں جگہ ہے گکھڑ, وہاں پہ عیسائی ہیں اور ماتمی ہیں. میں دکھا سکتا ہوں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں کہہ کے مکر نہیں سکتا, میرا قطر معاف اگر میں جھوٹ بولوں تو. اس کا مطلب ہے ماتم کرنا شریعت کی علامت نہیں. علامت وہ ہوتی ہے لا توجد فی غیرہ, علم منطق میں خاصا ہے, جو کسی غیر میں نہ پایا جائے. علامت وہ ہے جو غیر میں نہ ہو. شیعہ بھی ماتم کرتے ہیں, عیسائی بھی ماتم کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے ماتم کرنا شیعہ کی علامت. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ زنجیر مارنا شیعہ کی علامت ہے؟ میرے ساتھ آئیے, آپ کے بالکل قریب ہے سخی پاک لال شباد کلندر کا مزار. وہاں پہ آئیے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہندو ہیں, ہندو, اور ہاتھ میں زنجیر ہے. بھائی نوجوان بھائیو, ہندو ہیں اور زنجیر مار. اس کا مطلب ہے زنجیر مارنا بھی شیعت کی علامت. آپ کیا سمجھتے ہیں جو دائیں ہاتھ پہ فروزہ پہنے وہ شیعہ کی علامت ہے؟ میرے ساتھ آئیے, پنجاب میں شیخ پورہ کے ساتھ ہے ننکانہ صاحب, وہاں پہ سکھ ہیں اور ہاتھ میں فروزہ ہے. میں نے پہلے آپ کو کرنا ہے حیران, پھر کرنا پریشان, پھر کرنا خوشحال. اچھا, اس کا مطلب ہے فروزہ پہننا, ماتم کرنا, زنجیر مارنا شیعت کی علامت. اب میں آپ کو حیران کرنے لگا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا شیعت کی علامت ہے؟ خدا کی قسم نہیں. میرے ساتھ آئیے, مسقط میں عمان میں آئیے, قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے مالکی سنی ہیں, امام مالک کو ماننے والے سنی, وہ سارے ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. اب میں نے آپ کو کیا حیران, اور اب اللہ کے فضل سے کرنے لگا ہوں پریشان. کروں؟ اور کیمرہ لگا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں علی ولی اللہ پڑھنا شیعت کی علامت ہے؟ علی ولی اللہ کی قسم نہیں. آپ کے دروڑ واہن میں مسیتیں ہوں گی نا, سنی بھائی ہوں گے, اہل حدیث بھائی ہوں گے, ان کے مولوی ہوں گے. جائیے, آج ہی جائیے, کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے مولوی صاحب آپ غازی کے بابا کو کیا مانتے ہیں؟ سنی وہابی سب کہیں گے علی اللہ کا ولی ہے, علی اللہ کا ولی ہے, علی اللہ کا ولی ہے.
अली अल्लाह का वली है। इसे अरबी में ट्रांसलेट किया जाए तो तर्जुमा बनता है अलीयुन वलीउल्लाह। इसका मतलब है शिया अरबी में पढ़ते हैं, बाकी सारे भाई उर्दू में कहते हैं अली अल्लाह का वली है, अली अल्लाह का वली है। इसका मतलब है अली को अल्लाह का वली कहना भी शियत की अलामत नहीं। सदके अब एक बात मेरी मानेंगे, ऐसी खामोशी कि आपके सांसों के बाद मिंबर तक आए, फिर फिक्र करूं। अब आपकी बारी है खुश होने की। रिकॉर्डिंग हो गई, शायद लाइव भी जा रहा हो। कत्ल माफ है, नाखून बराबर शक निकले। सारी बात को समेट के नतीजा देके सलाम करने लगा हूं। तवज्जो, बस बिल्कुल आखिरी मरहला है, तवज्जो। इसका मतलब है न मातम करना शियत की अलामत, न जंजीर मारना शियत की अलामत, न दाएं हाथ में फिरोजा पहनना शियत की अलामत, न हाथ खोल के नमाज पढ़ना शियत की अलामत, न अलीयुन वलीउल्लाह का इकरार करना शियत की अलामत। आप बताओ शियत की अलामत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह का समझ। जब बादशाह ने पूछा शिया मौलवी बता शियत की अलामत क्या है, शिया मौलवी ने सीना ताना, एड़ियां उठाई, सीना चौड़ा करके कहते शादी का बादशाह इससे बड़ी अलामत है ही कोई नहीं, बतूल के दुश्मन पे लाना। सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जी चाचा जी मिल के ऊंचा नारा है दरी। सदके जावा बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। आधा मिनट कहा है, 15 सेकंड के बाद मिंबर पे शाह साहब होंगे। मेरी आंखों में आंखें रखिए। मैंने कहा ये वो तबर्रा है, ये वो लानत है जो पूरी कायनात में दो करते हैं। एक अर्श पे जली करता है और फर्श पे अली वाला करता है। मैंने कहा आंखें खोलो, आंखें खोलें। मैंने कहा कि पाक बतूल के दुश्मन पे, तो आपने क्या कहा? दोनों जगह में कहा वाह वाह बेशुमार। ओए एक बार मुझे पूछो शादी के होते हुए बादशाह ने क्या कहा था? शिया कहता है बाबा जी, शिया कहता है बीबी पाक के दुश्मन पे लानत। बादशाह कहता है बादशाह सदके जावा ऊंचा नारा है दरी। बाबा जी मेहरबानी। कहता बस आगे कुछ ना कहना, क्योंकि आगे हमें पता है कि आहो। लो जी राजी रहना। आले ज़हरा सैयदादा ज़्यादा अहमद दी, मैंने माफ़ी मांगता हूँ, दोबारा माफ़ी मांग रहा हूँ शादी से कि मैंने थोड़ा लंबा पड़ा शादी इसलिए कि आपके आने से पहले 20-25 मिनट बाबा जी माहौल ख़राब था, बार बार बाबा जी मैक बंद हो रहा था, तो मैं सैयद से माफ़ी मांगता हूँ, मैंने थोड़ा लंबा कर दिया। 4:34 हो गए हैं। मैक्सिमम मुझे पढ़ना चाहिए था हाथ से ज़्यादा 4:30 तक, हाथ से ज़्यादा टाइम वैसे 4:15 तक था, लेकिन लाइट की वजह से 4:30 4 मिनट ऊपर हो गए हैं। आधा मिनट माफ़ी मांग के बाबा जी से मैं ये लफ्ज़ कह के ताकि मेरा मजमून पूरा हो जाए। और जवाब है ही का सवाल क्या है? का बादशाह सवाल ये है कि ये कहते हैं मौलवी साहब, ये कहते हैं कि हमारे कुरान में तुम्हारी मरियम का नाम 25 मरतबा है, जबकि तुम्हारे कुरान में तुम्हारी बीबी का नाम एक बार भी नहीं है। कब बादशाह सलामत जवाब शुरू करूं? क्या करो जल्दी। कब बादशाह ये बताइए कि जो आपके दाएं बाएं 2 औरतें हैं ये कौन है? कहता है मेरी कनीज़ें। और कौन है? कहता है बादशाह के नाम क्या है? चाचा जी कहा ये जरका है, ये बरका है, या हमारे गुजरांवाला की जुबान में ए भैन शी दही ते ए भैन मी दही। और सुन रहे हैं भाई? सुने सदके जावा चाचा जी मेहरबानी। चाचा जी आप बहन शीत हैं ते आप बहन मीत हैं, यानी ये जरका है और ये बरका है। कहता है बादशाह सलामत। शाह जी दुआ फरमाइए, बाबा जी सैयद हैं और सैयद का एहतराम डबल वाजिब है, एक आलिम दीन है और ऊपर से पहला सैयद है। शाह जी आप दुआ फरमाइएगा, मैं आपका नौकर हूँ। कहा कि बादशाह तो इसका मतलब है ये जरका है, ये बरका है। हाँ कहा बादशाह अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ? क्या करो? कहा बादशाह आपकी बेटियाँ हैं? कहाँ? कितनी? कहा 3। कहा बादशाह उनका नाम पूछ सकता हूँ? कहता शट अप उसकुत, खबरदार अगर तू आलिम दीन ना होता मैं तेरी गर्दन काट के दरबारी कुत्तों के सामने फेंकता। तुझे शर्म नहीं आती? भरे दरबार के सामने मुझसे मेरे पर्दादारों का नाम पूछता है। कहा बादशाह मुझे कुरान के 30 पारों की कसम तेरे सवाल का यही जवाब था, मरियम अल्लाह की कनीज है, ज़हरा अल्लाह का पर्दा है। मिलके ऊंचा नारा है नारी। सामने